کہ جب بھی انفارمیشن آئی چیک کرو تو یہ انفارمیشن کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کچھ اور. تو عام پبلک جب مجھ سے پوچھتی ہے یا پریس مجھ سے پوچھتی ہے تو میں کہتا ہوں میں بن لادن کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں نہ اس کا دوست ہوں نہ اس کا دشمن ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیا وہ سنت ہے, میں نہیں جانتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں اور میں نے کہہ چکا ہوں, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہوم سیکرٹری ٹیریزا مے سے, سپوز مثال کے طور پر ہائپوتھیٹیکلی آج آپ اسامہ بن لادن کو پکڑتی ہیں یو کے گورنمنٹ اور اس کے اگینسٹ سنائی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ کی سنائی ہونے والی 4-5 دن بعد, اور اس ہائی کورٹ کے جج کو اگر ٹیریزا میں پوچھیں گی آپ کے خیال سے اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کیا, نہیں تو کیا کہیں گا وہ کیا کہیں گا؟ میں نہیں جانتا ہوں, پہلا بھائی ٹرائل تو چلنے دو, میں ایویڈنس کو دیکھوں گا پھر کہوں گا. وہ تھوڑی کہیں گا نہیں بی بی سی میں دیکھ چکا ہوں, ٹرائل مت کرو, اس کے موت کے گھر اتار دو. نہیں, کیونکہ وہ جو جج ہے وہ ایک اچھا ناگرک ہے, وہ رسپانسبل ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ میری 10 کروڑ سے زیادہ فالوئنگ ہے اور جو میں کہتا ہوں لوگ سنتے ہیں مانتے ہیں. اسی لیے مجھے چوکنا رہنا چاہیے. جب میں دونوں نیوز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ نو, اور جس طریقے سے مہیش بھٹ صاحب نے کہا آئی ڈونٹ نو بولنا بیٹر ہے رادر دین گیو اے رانگ کمنٹ. اور اسلام کے اندر بھی اگر میں کسی کو غلط الزام لگاتا ہوں تو میرے پہ گناہ ہوگا. کسی کی تعریف کرنے کو پرابلم نہیں, کوئی انسان اچھا بھی نہیں بولوں اچھا ہے تو پرابلم نہیں ہے, لیکن کسی پہ الزام لگانے کے لیے تحقیق کرنا چاہیے. اور نہ مجھے تحقیق کرنے کے لیے ٹائم ہے, میں کیوں میرا وقت برباد کروں. جس کے پاس پروف ہے وہ کہے مجھے کوئی اعتراض ہے, میرے پاس پروف نہیں ہے. جب میں دونوں پروف دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ نو, نیدر ڈو آئی کال ہم اے سینٹ, نیدر ڈو آئی کال ہم اے ٹیررسٹ. لیکن لوگ کیا کریں گے, ہاں ذاکر نے کہا بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہے اور اس کو چھاپ دیں گے, آپ بھی یہاں سے بھی. میں نے کہا ہی واز ناٹ اے سینٹ نار اے ٹیررسٹ. تو لوگ ایسا توڑ موڑ کے پیش کرتے, نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. I think the most of us Indians would like to leave, and I think we had a time till only a last question. You'll decide amongst yourselves who's asking. Last. I will allow the last question from Brother Zakir. Brother Zakir. Zakir to Zakir. Famous personality person, and my name is Zakir. I am working for Mumbai ka Hindi press actually. Only London, these people have only banned his visa, and no other countries. Why all these famous personalities are being attacked? I don't know what is the reason. Are these people, foreign people, are allergic to Indian famous personality, or are they scared with these people that one person is giving such a better speech and all, and but still he is attacked and all is. So what will happen about a simple person like me, ordinary person? What will happen, sir? At least you are there to support this person. He is a famous personality. What happened? There are many Indians who are suffering like this. What is happening, sir? Are these foreign people really scared of Indian people? He is not bombarding anything. He is just giving the simple speech along with the Quran he is reciting it all. Why all these things happening with the Indian personality? Because before that also our army general always refused the visa. So all these famous personalities are being, the foreign people are scared of this famous personality. We asked brother. I want to ask the London people also why they have done these things, sir. Thank you, brother Zakir. May I request brother Majid Mehman to. This is truly another Zakir. Nothing wrong. ذاکر کا مانیے کہ ٹروتھ کو اسپریڈ کرنا. بھائی صاحب نے پوچھا نہیں. ہم نے دیکھیں قانونی طور پر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, میں دوہرا دوں ہندی میں بھی, بیچارے کچھ لوگ کہہ رہے تھے. آپ ذرا واپس آپ کا پوائنٹ بولیے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ 17 جون کو ان کو ایک پرچی دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ 18 جون کو انگلینڈ نہیں آ سکتے, آپ کو روک دیا جائے گا, آپ کا ویزا رد کر دیا گیا. یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار حکم ہے جس کے خلاف, جیسا کہ ذاکر صاحب نے بتایا شروعات میں, اور ہم نے بھی ان کو کہا کہ ہم پوری طاقت سے اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس کے خلاف جہاں بھی اچ نیالیہ کے سامنے لیبل آرڈر
a rash order which is handed over in a day, unilateral party, यानी बगैर नोटिस दिए, बगैर वजह पूछे आप एक तरफा एक ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर है, तो मैंने कहा, मैं दोहरा दूंगा, दिस इज टेरर, ये है टेररिस्ट एक्ट। यानी इस तरह से कोई कानून में कोई बात बैठती नहीं कि आप तो आपको भी बैन कर देंगे। जी, आप ऐसा है कि नहीं, आप अगर भाई ठीक है जाकिर साहब आप 18 को नहीं आ सकते हैं, ये कहा होता उन्होंने, क्योंकि वक्त कम है, चलिए हम आपको मौका देते हैं और आप हमारे साथ बैठें और बताएं कि आपका वीजा क्यों ना कैंसिल किया जाए। दैट वुड हैव बीन एटलीस्ट फेयर। देन जाकिर वुड हैव गॉन, ही वुड हैव एक्सप्लेन हिज स्टैंड कि भाई क्या सही है क्या गलत है, मैं कितना खतरनाक हूं या मैं कितना ही सेफ आदमी हूं, हो सकता था मामला। उसके बाद अगर जो कोई ऑर्डर होता तो वो माना जाता था। इस ऑर्डर में कई सारी खामियां हैं, हमने बताया। इसकी सबसे बड़ी खामी हमने ये बताई कि इसमें 3 या 4 एक्सट्रैक्ट जो दिए गए हैं वो 2003 और 2006 के हैं। 2008 15 जुलाई को इन्होंने वीजा ग्रांट किया है। हम यही सबसे पहला सवाल पूछेंगे अदालत के सामने भी या कहीं भी कि 15 जुलाई 2008 को जब इन्होंने एक 5 साल के लिए विजिट वीजा आपने दिया था, उस वक्त ये पहले कह चुके थे, उस वक्त उन्हें क्यों नहीं रोका? उसके बाद 2008 में इन्होंने विजिट की, 2009 में इन्होंने विजिट की, 2010 में अचानक इस तरह से आपका सख्ती से उनकी तरफ रवैया देना सब साफ जाहिर होता है कि इसकी वजूहात कागजात पर ये नहीं है। चलिए, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्रेस क्लब मुंबई से, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपने देखा, और किस तरह से यूके सरकार जो है जिन्होंने वीजा को नकार दिया है, ये बातें सभी सामने आई। उन्होंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई और साथ में कुछ एविडेंस भी दिए। हालांकि उन्होंने यूके अदालत में इस बात को ललकारा है, बिल्कुल ललकारा है, और उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये निर्णय जो है वो वापस लिया जाएगा और जो वीजा है वो उन्हें मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए लेमन टीवी। फिलहाल हम आपको छोड़ जाएंगे मौसम के साथ। नमस्कार।